ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ خوشبو ایک فون سے گزر کر دوسرے فون تک پہنچ جاتی۔ بیٹی نے حقے کی نئے باپ کو پیش کرتے ہوئے فون پر کہا، صداقت آپ وعدہ کریں کہ اگر آپ صبح تک مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے تو یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ اسے ڈھونڈ لینا مشکل نہ ہوتا اگر وہ واقعی اغوا کی جاتی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے کش لگایا، پھر اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر کش لگاتے رہے۔ وہ حقہ ایک باپ کے اطمینان پر گڑگڑا رہا تھا اور ایک شوہر کی ناکامی پر گڑگڑا رہا تھا۔ نورن سہاگی بڑے فخر سے اپنے جوان بیٹے کو دروازے پر بٹھا کر قانون کے دروازے پر گئی تھی۔ محلے سے جاتے وقت اس کا سر فخر سے اٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد قانون کے محافظ اپنے ڈی آئی جی کے ساتھ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر نورن سہاگی کے گھر تک پہنچے۔ پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر محلے والے ادھر ادھر ہونے لگے۔ ڈی آئی جی کے ماتحت نے گاڑی سے اتر کر گرجتے ہوئے کہا، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے اور ہمارے منشی کو اپنا نام اور پتہ لکھائے۔ ڈی آئی جی نے گاڑی سے اتر کر سچل کو دیکھا۔ سچل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈی آئی جی نے پوچھا، کیا یہ مائی سہاگی کا مکان ہے؟ سچل نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرا سوال کیا گیا، کیا تم اس کے بیٹے ہو اور ابھی ابھی مڈل ایسٹ سے آئے ہو؟ جی ہاں، میرا نام سچل نواز ہے، میں 1 گھنٹہ پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ یہ جو سامان باہر پڑا ہے اس میں کیا ہے؟ میری ماں جی قانون کے محافظوں کو یہی بتانے گئی ہیں کہ میرے اٹیچیوں میں پہلے صرف میرا سامان تھا، مگر ایئرپورٹ پر میرے سامان کو تبدیل کر دیا گیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان 2 اٹیچیوں میں سونے کے بسکٹ ہیں۔ ڈی آئی جی نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ماتحت افسر نے سامان کی تلاشی لی۔ 2 اٹیچیوں میں بھرے ہوئے سونے کے بسکٹ دیکھ کر محلے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے کبھی اتنا ڈھیر سارا سونا ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ماتحت افسر نے سچل سے کہا، اچھا تو تم سونا اسمگل کرتے ہو؟ سچل نے کہا، اگر میں اسمگلر ہوتا تو سونا یہاں باہر پڑا نہ ہوتا۔ مجرم اپنے جرم کو چھپاتے ہیں اور میں یہاں اپنی ماں کے انتظار میں بیٹھا ہوں جو اسے حکومت کی تحویل میں دینے کے لیے گئی ہے۔ ڈی آئی جی نے محلے والوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ مائی سہاگی کا بیٹا بھی بیرون ملک سے آیا ہے اور اپنے سامان میں لاکھوں روپے کا سونا چھپا کر لایا ہے۔ ماتحت افسر نے کہا، منشی جی گواہ نامہ لکھ رہے ہیں، تم سب چشمدید گواہوں کی حیثیت سے گواہ نامے پر دستخط کرو گے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ پولیس افسر کے حکم سے انکار کرتا۔ وہ سب بے بسی سے سچل کو دیکھنے لگے۔ سچل نے کہا، آفیسر آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ ماں جی آپ جیسے قانون کے محافظوں کو بلانے کے لیے گئی ہیں۔ وہ تمام محلے والوں کے سامنے یہ سارا سونا ان کے حوالے کرنا چاہتی ہیں، پلیز آپ ان کا انتظار کر لیں۔ ہم پولیس والے ہیں، اتنے نادان نہیں کہ تمہارے فرار ہونے کا انتظار کریں۔ سپاہی دین محمد، اسے ہتھ کڑی لگاؤ۔ وہ جرم سے انکار کرتا رہا، ہتھ کڑیاں لگانے پر احتجاج کرتا رہا، مگر وہ تمام سپاہی، منشی اور ماتحت افسر تیزی سے قانونی کارروائی کی تکمیل کر رہے تھے۔ تمام محلے والوں نے چشمدید گواہوں کی حیثیت سے کاغذ پر دستخط کر دیا تھے اور پھر وہ اسمگل کیے ہوئے سونے کے ساتھ سچل کو ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ وہ دہلیز خالی ہو گئی جہاں ماں اپنے بیٹے کو بٹھا کر گئی تھی۔ وہاں جو کچھ ہوا اس پر محلے والے تبصرے کرنے لگے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ وہ اسمگلنگ کے مال کے ساتھ پکڑا گیا ہے، ڈھیر سارا سونا اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے، لہٰذا وہ ٹھوس ثبوت اور بے شمار چشمدید گواہوں کے بیانات کے مطابق مجرم قرار پائے گا۔ بعض کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مائی سہاگی کو برسوں سے فقر و فاقے کی زندگی گزارتے دیکھا ہے، اس نے آس پاس کی کتنی ہی گلیوں کے جوانوں کو نشے کی لعنت سے نجات دلائی ہے۔ محلے کے جوان اور بوڑھے دل بہلانے کے لیے تاش کھیلتے ہیں مگر جوا نہیں کھیلتے۔ ایسا کرنے سے مائی سہاگیوں نے باتیں سناتی ہے اور محبت سے سمجھاتی بھی ہے۔ وہ محض اپنے گیتوں سے جادو نہیں جگاتی بلکہ سیدھی سادھی صاف ستھری نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ ایسی ماں کا بیٹا اسمگلر نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی۔ جاتے وقت قانون کی بالادستی کے لیے اس کا سر اٹھا ہوا تھا، واپسی پر وہی سر جھکا ہوا تھا۔ وہ صدمے سے نٹھال تھی۔ محلے والے اس کے آگے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا مائی، اپنا سچل کہاں ہے؟ مائی سہاگی تو بہت بڑی فنکارہ ہے کہ آپ پولیس والوں نے تیری زبان پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا، اسے چھوڑیں گے یا نہیں؟ اس نے جواب میں کہا،
تم سب لوگ جانتے ہو کہ نہ تو میں حرام کھاتی ہوں اور نہ ہی کھلاتی ہوں۔ پولیس کو رقم دینا رشوت ہے اور رشوت دینا جرم ہے۔ میرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ وہ حوالات یا جیل کے بجائے گھر میں آ کر رہے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا گھروں میں رہنے والے مجرم نہیں ہوتے؟ اور کیا جیلوں میں رہنے والے سب مجرم ہوتے ہیں؟ اس ملک کی کسی بھی جیل میں جا کر دیکھ لو، تمہیں بے قصور قیدی زیادہ دکھائی دیں گے۔ اگر ان میں ایک میرے بیٹے کا اضافہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک عورت نے کہا، مائی سہاگی، سمجھ میں نہیں آتا کہ تو کیسی ماں ہے۔ بیٹا 7 سمندر پار سے آیا مگر تو نے اسے اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا، دروازے پر بٹھائے رکھا۔ اب وہ حوالات میں ہے تو کہتی ہے کہ اسے وہیں رہنا چاہیے۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم نے چشمدید گواہوں کے کاغذات پر دستخط کیے ہیں، لیکن اس وضاحت کے ساتھ نہیں کہ مائی سہاگی نے حرام کے مال کو گھر میں لانے نہیں دیا تھا اور اسے پولیس والوں کے حوالے کرنے کے لیے انہیں بلانے گئی تھی۔ ہم اپنے بیان میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس والے ہم سے زیادہ داؤ پیچ جانتے ہیں، ایک 90 برس کے بوڑھے نے کہا۔ میں بھی پولیس والا تھا، میں بھی بچاؤ کے لیے راستے جانتا ہوں۔ ہم صحافیوں کی مدد حاصل کریں گے، اپنے صحیح اور مکمل بیانات انہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے سچل بیٹے کی حمایت میں اٹھنے والی آواز مستحکم ہو جائے۔ ایک نے پوچھا، کیا اخبار والے ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیوں نہیں؟ جب بڑے لوگ اور نامور فنکار پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کی تفصیلی رپورٹس شائع ہوتی ہیں۔ مائی سہاگی بھی ہمارے ملک کی نامور فنکارہ ہے، اخبار والے اس کا بیان ضرور شائع کریں گے۔ نورن سہاگی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم سب لوگ میرے بیٹے کے لیے آج رات کی نیندیں حرام کرو گے۔ اگر ابھی اخبارات کے دفتر جانا چاہو تو وہ کھلے ہوں گے، لیکن ایک شرط پر چلوں گی۔ اگر پولیس میرے بیٹے کو اخبار والوں کے دباؤ یا کسی کی سفارش پر رہا کریں تو اس وقت تک رہائی قبول نہیں کریں گے جب تک اصلی مجرم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ سچل کی رہائی کے بعد اصلی مجرم کو ضرور تلاش کیا جائے گا۔ اصلی مجرم کو کسی کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بیٹے کے سامان میں وہ سونا اس کے باپ نے رکھوایا ہے۔ کیا؟ سب نے چونک کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ پھر بوڑھے نے پوچھا، مائی تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تیرے شوہر نے اپنے ہی بیٹے کو گرفتار کرایا ہے۔ کیا تھانے والے، اخبار والے اور دنیا والے یہ تسلیم کریں گے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے دشمنی کی ہے؟ جب مجھ سے ایسے سوالات کیے جائیں گے تو دشمنی کے ثبوت پیش کروں گی۔ اس رات سچل کی رہائی کے لیے محلے کی عورتیں اور مرد متحد ہو گئے تھے۔ تقریباً 100 افراد محلے سے ایک جلوس کی شکل میں اخبارات کے دفتروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس رات ڈی آئی جی اپنی کوٹھی میں جاگ رہا تھا۔ سائیں رب راکھن کے بیٹے کی گرفتاری اور سونے کی اسمگلنگ کا معاملہ تھا۔ سائیں اپنے گوٹ سے چل پڑا تھا۔ وہ رات کے 1 بجے ڈی آئی جی کی کوٹھی میں پہنچا۔ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر اور سپاہیوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تمام ڈیوٹی پر رہیں گے۔ سائیں کے پہنچنے کے بعد اسمگلنگ کا کیس ختم کرنے کے بعد چھٹی کریں گے۔ ڈی آئی جی سائیں رب راکھن کی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے کہا، سائیں، ہم سونا غائب کر کے آپ کے بیٹے کو رہا کر دیتے، پھر آپ نے میرے قریب کھانے تک آنے کی کیسے زحمت کی؟ رب راکھن نے کہا، یہ صرف سونے کی اسمگلنگ کا معاملہ نہیں، ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں۔ میری بیوی نے تقریباً 28 برس سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے اور میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا ہے۔ اسے غریبی اور محتاجی والی زندگی گزارنے کی تربیت دی ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ پہلے اپنے بیٹے کے تیور دیکھوں گا، دیکھنا چاہوں گا کہ اس کو کتنی عقل آئی ہے۔ دراصل میں اس کی ماں کو زیادہ سے زیادہ کمزور، بے اختیار اور بے بس بنانے آیا ہوں۔ وہ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں پہنچ گئے۔ گاڑی سے اترتے ہی انسپکٹر اور سپاہی وغیرہ انہیں سلوٹ کرنے لگے۔ رب راکھن نے کہا، آپ دفتر میں تشریف رکھیں، میں تنہائی میں بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے سچل زمین پر سو رہا تھا۔ انسپکٹر نے اسے آواز دی، سچل صاحب اٹھ جائیں، آپ کے بابا سائیں ملنے آئے ہیں۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ انسپکٹر نے دوسری بار ذرا بلند آواز میں مخاطب کیا۔ سچل جیسے نیند میں کسمسایا اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ نے کہا، میں آ گیا ہوں، چلو اٹھو۔ آپ کیوں میری نیند خراب کرنے آئے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ باپ کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ سائیں نے انسپکٹر سے کہا، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد سائیں نے کہا، منہ پھیرنے کا مطلب سمجھا دو، مجھ سے نفرت ہے یا محض ناراضگی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا،
کیا آپ میری ناراضگی دور کرنے آئے ہیں؟ میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو پھر آپ میری جگہ آ جائیں اور مجھے باہر جانے دیں، کیونکہ اصلی مجرم آپ ہیں۔ سائیں نے ہنستے ہوئے کہا، جرم کی بات نہ کرو، نہ کوئی اسمگلنگ ہوئی ہے، نہ ہم میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طاقتور دنیا میں تمہاری ماں تمہیں کمزور بنا رہی ہے۔ اس نے تمہیں مجرموں کے اس کمرے میں پہنچا دیا ہے۔ وہ لاکھ سر مارے مگر تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا نہیں سکتی۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور حوالات کا تالا کھل جائے گا۔ بابا سائیں، آپ حوالات کا تالا کھلوانے کی زحمت نہ کریں۔ ماں جی کا حکم ہے کہ میں آپ کے ذرائع سے ملنے والی رہائی قبول نہ کروں۔ میں یہاں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تمہارے مزاج، خیالات اور نظریات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، مگر تم تو حوالات کے اندر بھی اپنی ماں کے گن گا رہے ہو۔ ابھی میں یہاں نظر آ رہا ہوں، بعد میں آپ نظر آئیں گے۔ میں تو خدا کے بعد ماں کے گن گاتا ہوں۔ آپ کی تو نہ ماں ہے نہ خدا، اور اگر خدا دیر سے یاد آئے گا تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، پہلے میرے ارادوں کو سمجھ لو۔ 3 برس پہلے جب تم نے مجھے 20 کروڑ کا نقصان پہنچایا تھا اور اتنی بڑی رقم یہاں کے قومی خزانے میں واپس پہنچا دی تھی، تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ماں کے سحر سے نکالوں گا، اور ماں کی ممتا سے نکالنے کے لیے اپنے بیٹے کو اسمگلر بنا دیا۔ ابھی FIR درج نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم میرے پاس چلے آؤ گے تو میں 20 کروڑ کے نقصان کو بھول جاؤں گا، اور اگر ماں کی دی ہوئی بیمار زندگی کو قبول کرو گے تو پھر FIR لکھی جائے گی اور تم سونے کے اسمگلر کی حیثیت سے ایک لمبی سزا کاٹو گے۔ کیا اس طرح آپ کو 20 کروڑ واپس مل جائیں گے؟ صرف 20 کروڑ ہی نہیں، بیٹا بھی مل جائے گا۔ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو۔ میری بے شمار دولت اور جائیداد کے مالک بننے سے پہلے تمہیں میری طرح بننا ہوگا۔ اگر میری طرح نہیں بنو گے تو میری زندگی بھر کی کمائی جو 1.5 ارب روپے تک پہنچنے والی ہے اسے بھی قومی خزانے میں جمع کرا دو گے۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے لگوں گا؟ بچوں کو جیسی تعلیم دی جائے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں ماں کے قریب رہنے دیا۔ خیال تھا میرا خون میرا ہی رنگ اختیار کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور تم اپنی ماں کے رنگ میں رنگ گئے۔ پھر اس نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولا، میں ابھی یہ تالا کھلوا رہا ہوں۔ اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر باہر نہیں آؤ گے تو یہاں سے جیل منتقل کر دیے جاؤ گے۔ میں جیل کی 4 دیواری میں دنیا کے چھٹے ہوئے مجرموں کے ساتھ تمہیں رکھنے کے انتظامات کروں گا۔ وہاں تمہاری ایسی تربیت ہوگی کہ تم میری دولت اور جائیداد کے جائز وارث بن کر باہر آؤ گے۔ تالا کھلنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، تالا بند ہونے کے بعد سوچنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا DIG کے دفتر تک آیا، پھر بولا، آپ انسپیکٹر کو حکم دیں کہ 5 منٹ کے لیے لاک اپ کا تالا کھول دے۔ اگر وہ باہر نہیں آئے گا تو دوبارہ تالا لگا دے اور اس کے خلاف FIR درج کرے۔ بڑے افسر نے انسپیکٹر کو بلا کر حکم دیا۔ انسپیکٹر حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ افسر نے کہا، وڈے سائیں، FIR درج کرنے سے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ سونا ہماری تحویل میں ہے۔ اگرچہ وہ تحویل میں ہے لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک اس مال کی حصے داری ہو چکی ہے۔ اب اگر اوپر تک حصہ نہیں پہنچایا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ میں نے FIR کیوں درج کرائی ہے۔ سائیں نے کہا، آپ فکر نہیں کریں، وہ 80 لاکھ روپے کا سونا ہے اور کل دن تک میں آپ کے پاس 80 لاکھ روپے نقد پہنچا دوں گا۔ آپ اپنے اوپر والوں کو خوش کر سکیں گے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنے رنگ میں ضرور رنگوں گا۔ وہ جیل جائے گا اور میری مرضی کے مطابق جیل خانے میں رہے گا۔ بڑے افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بے شمار وڈیرے دیکھے ہیں، تمام وڈیروں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ آپ حضرات ضد کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کوئی ناممکن فیصلہ کر کے اس پر عمل بھی کراتے ہیں۔ انسپیکٹر نے آ کر کہا، سر میں نے تالا کھول دیا ہے، لیکن وڈے سائیں کے صاحبزادے حوالات سے باہر نہیں آئے، وہیں زمین پر لیٹے رہے۔ میں نے مجبوراً 5 منٹ کے بعد دروازہ لگا کر اسے لاک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، 80 لاکھ روپے کی مالیت کے سونے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں سچل نواز کے خلاف FIR درج کرو۔ آل رائٹ سر۔ ابھی ایک اخبار کے دفتر سے فون آیا تھا۔ ایڈیٹر کہہ رہا تھا کہ مائی سہاگی بہت بڑا جلوس لے کر وہاں گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے خلاف بیان شائع کرانا چاہتی ہے۔ میرے پاس محلے والوں کے چشمدید گواہی کے دستخط موجود ہیں۔ وہ مال کے ساتھ پکڑا گیا ہے، تم فکر نہیں کرو۔
اسے کل تک جیل بھجوانے کے انتظامات کرو تاکہ یہاں اخبارات کے رپورٹروں کی بھیڑ نہ لگے۔ انہیں سچل کا کوئی بیان لینا ہوگا تو وہ جیل یا عدالت میں اس کا بیان لیں گے۔ یہ مصیبت ہمارے سروں سے ٹال دو۔ انسپکٹر چلا گیا۔ افسر نے سائیں رب راکھن سے پوچھا، کیا مائی سہاگی کے پاس کوئی ایسا مضبوط ذریعہ ہے یا کوئی ایسی معروف اور مضبوط سیاسی شخصیت جو سچل کو ضمانت پر رہا کرا سکے؟ بیچاری گانے والی کے پاس کھوکھلی شہرت کے سوا اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اثر و رسوخ والے کے ذریعے بیٹے کو ضمانت پر رہا کرانا چاہے، مگر یہ ہمارے منصوبے کے خلاف ہوگا۔ سچل کے جیل میں جانے کے بعد میں اس وقت تک اسے باہر نہیں آنے دوں گا جب تک وہ جیل یونیورسٹی میں اے گریڈ حاصل نہیں کر لے گا۔ اس نے اٹھ کر بڑے افسر سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل دن کو 12 بجے کے بعد میں نقد رقم لے کر آ جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ دفتر سے باہر آیا، پھر اس نے کوریڈور کی طرف دیکھا جس کے آخری سرے پر حوالات کے چھوٹے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ کوریڈور سے گزرتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچا جس کی آہنی سلاخوں کے پیچھے سچل زمین پر سو رہا تھا۔ اس نے آواز دی لیکن سچل نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ بولا، اتنا تو جانتا ہوں کہ تو کچی نیند سوتا ہے، ہلکی سی ہٹ پر بیدار ہو جاتا ہے۔ ابھی تم آنکھیں کھول کر باپ کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ 5 منٹ کی مہلت ملنے کے باوجود باہر نہیں آئے۔ اب تمہارے خلاف FIR لکھی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تمہیں یہ باپ بہت ہی ظالم اور مخبوط الحواس لگ رہا ہوگا۔ تم مجھے مخبوط الحواس تو کہہ سکتے ہو مگر ظالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں اپنا بیٹا اپنا حق چاہتا ہوں اور اپنا حق مانگنے والا مظلوم ہوتا ہے، ظالم نہیں۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا نالائق نہ رہے، دنیاوی حالات کے مطابق اپنے باپ کی طرح دولت اور اثر و رسوخ بڑھاتا رہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم دلاؤں، اور زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم صرف جیل کی درسگاہ میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ بیٹے کی طرف سے منہ پھیر کر بولا، میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آنکھیں کھول کر میری باتوں پر غور کرو گے تو یہ تسلیم کر لو گے کہ باپ ظالم نہیں۔ وہ بس اپنے بچوں کا باوقار اور خوشحال مستقبل بنانے کے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزرتا ہوا پولیس اسٹیشن کے باہر آ گیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں طلباء و طالبات کو بڑی مشکلوں سے داخلے ملتے ہیں۔ سائیں مطمئن تھا، اس نے بیٹے کو سب سے بدنام مگر زیر زمین دنیا کی جدید ترین درسگاہ میں داخل کرا دیا تھا۔ ہاجرہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ابا حضور، میں صداقت کو اچھی طرح جانتی ہوں، ایک بیوی کی حیثیت سے ان پر فخر بھی کرتی ہوں۔ وہ قانون کے ایک تناور درخت ہیں، نہ جھکیں گے نہ گریں گے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں اغوا کرنے والے سے واپس حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر لندن نہیں جائے گا۔ وہ میرے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی چالیں بھی چلتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ صبح تک میرا سراغ نہ لگا لیں اور یہاں پہنچ نہ جائیں۔ بیٹی، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا غیر معمولی علم جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا بھی ہوتا تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ باپ نے بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہے۔ تم اغوا نہیں کی گئی ہو، بلکہ اپنے ہی باپ کی ایک دوسری کوٹھی میں آرام سے ہو۔ ابا حضور، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، جہاں تک آپ سوچتے ہیں وہاں سے آگے صداقت پہنچ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ ہو بہو اصل نظر آنے والی فائلیں اس شعبے کے ماہر نقال تیار کر لیں گے؟ کیا آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ صداقت آپ کو فریب دینے کے لیے ہمدانی کی فائل اسلام آباد والے بنگلے میں لا کر رکھیں گے؟ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا داماد بے مثال ہے، ہماری حکمت عملی کا پہلے سے تجزیہ کر لیتا ہے۔ ہم تمہاری خاطر اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے راستے کا پتھر بننے کے لیے اس ملک میں نہ رہے، لندن واپس چلا جائے۔ آپ نے برسوں پہلے بھی صداقت کو دور کرنے کے لیے لندن کے سفارت خانے میں ان کا ٹرانسفر کرایا تھا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پہنچ جائیں گے؟ وہ پہلے محض پتھر تھے، اب وہ پہاڑ بن گئے ہیں۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے وہ 4 ماہ کی بیٹی کو لے کر گیا تھا، اس بار بیٹی جوان ہے، اور وہ دونوں باپ بیٹی کے جاتے ہی تمہیں بھی لندن بھیج دوں گا۔ وہ جب بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہاں ایک اچھی گھریلو زندگی گزارے گا تو پھر ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ ابا حضور، میں کبھی آپ سے زیادہ عرصے دور نہیں رہتی، لیکن آپ کے راستے سے صداقت کو ہٹانے کے لیے مجھے یہ جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاجرہ، تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ میرے دونوں بیٹے بھی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہٹا سکتے جسے تم ہٹا رہی ہو۔
میں وعدہ کرتا ہوں مہینے میں ایک بار تم سے ملنے آیا کروں گا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مگر ایک بات پوچھتی ہوں، کیا آپ میرے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا انہیں کسی طرح اپنے دو مضبوط بازو نہیں بنا سکتے؟ بیٹے باپ کا سرمایہ ہوتے ہیں، میں کبھی اپنا سرمایہ ڈوبنے نہیں دیتا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ میں نے انہیں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ عقل کس سے سیکھی جاتی ہے؟ دانش مندوں سے؟ نہیں، دشمنوں سے۔ میری بڑی بہو سمجھتی ہے کہ اس نے بڑی رازداری سے دوسری ایجنسی کے گاڈ فادر کو اپنا فادر بنا لیا ہے۔ اس فادر نے اسے بیٹی بنا کر میری کمر توڑنے کے لیے دونوں بیٹوں اور جوان پوتے کو مجھ سے متنفر کر دیا ہے۔ یہ نفرت عارضی ہے۔ وہ دشمن کا گاڈ فادر جو چالیں چلے گا اور ان کے جو نتائج میرے بیٹوں کے سامنے آئیں گی تو ان کو عقل آ جائے گی۔ سر پر آسمان گرے تو خدا یاد آتا ہے، اور اگر بیوی کی بنائی ہوئی چھت گرے تو بیٹوں کو باپ کے قدموں میں ہی جگہ ملتی ہے۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر اپنے ایک خاص ماتحت کے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ قائم ہوتے پر کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ جی جناب عالی، آپ کے بڑے صاحبزادے کی کیمیکل فیکٹری پر چھاپا پڑ گیا ہے۔ میں نے سوچا اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوگا تو آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ کیا صاحبزادے کو پولیس ریڈ کی اطلاع مل گئی ہے؟ جی ہاں، اب صاحبزادے آئیں گے اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں کریں گے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ اب وہ گاڈ فادر آپ کے صاحبزادے کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی کوٹھی جا رہا ہوں، کوشش کرو کہ اس کی ضمانت نہ ہو۔ اگر تم اس گاڈ فادر کی کسی چال کا توڑ نہ کر پاؤ تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ انہوں نے فون بند کر دیا، پھر حقہ بردار ملازموں کو بلا کر کہا، سامان لے چلو، ہم جا رہے ہیں۔ دونوں ملازم حقہ اور چاندی کے تھال وغیرہ اٹھا کر جانے لگے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے کوٹھی کے دروازے تک آئے اور پھر پوچھا، کیا تمہارے لیے ایک ملازمہ کافی رہے گی؟ جی ہاں، وہ ہماری پرانی رازدار ہے، میں اس کے سوا کسی اور کو خدمتگار نہیں رکھنا چاہتی۔ صداقت سے ایسا اندیشہ ہے کہ میں دن کو یہاں دروازے تک بھی نہیں آتی، نہ ہی کسی کھڑکی سے جھانکتی ہوں۔ شاباش، اسی طرح محتاط رہو، صرف کل شام تک کی بات ہے، صداقت تمہاری تلاش میں ناکام ہو کر یہ ملک چھوڑ دے گا۔ انہوں نے بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے بیٹی کی حفاظت کے لیے کسی مسلح گارڈ کو بھی نہیں رکھا تھا۔ اگر رکھتے تو صداقت کو شبہ ہوتا اور وہ سوچتا کہ ان کی دوسری کوٹھی میں ایسی کون سی ہستی ہے جس کی حفاظت کے لیے گارڈز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اس دانش مندی کے پاس صداقت حاجرہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ تو کیا دنیا کا کوئی جاسوس یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اغوا کی جانے والی بیٹی اپنے ہی باپ کی کسی دوسری کوٹھی میں موجود ہوگی۔ لیکن اس روز صداقت علی نے اتنی ٹھوس منصوبہ بندی سے اپنے سسر کا تعاقب کیا تھا کہ ہر موڑ پر تعاقب کرنے والی گاڑیاں تبدیل ہوتی رہی تھیں۔ یوں پتہ چلا کہ وہ ہاکس بے کے کاٹیج میں گئے ہیں۔ اس کاٹیج کے سامنے اور 3 کاریں موجود تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ پیر شاہ سلطانی صاحب قرض ناتہندگان سے معاملات طے کر رہے ہیں۔ صداقت علی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کی شریک حیات حاجرہ اپنے باپ کی کسی دوسری کوٹھی میں ہوگی۔ اس نے حاجرہ کو تلاش کرنے کے لیے سراغ رسانوں کو شہر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا تھا اور اپنے سسر کی نگرانی کے لیے ہاکس بے کی کوٹھی کے باہر بھی سراغ رسانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر فون کے ذریعے حاجرہ سے کہا تھا کہ وہ آس پاس کی کسی مسجد سے ہونے والی آذان سنائے، اور اس نے آذان سنائی تھی۔ صداقت کے خاص آدمیوں نے ڈیفنس اور سوسائٹی کے علاقوں میں جا کر کئی مساجد کے مؤذنوں کو وہ ٹیپ کی ہوئی آذان کی آواز سنائی۔ سب نے یہ کہہ کر مایوس کیا کہ یہ ان کی آواز نہیں۔ ایک مؤذن نے وہ آذان سنی، پھر کہا، آپ اسے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنائیں۔ جاسوس نے کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنایا۔ مؤذن نے کہا، جناب یہ کسی مسجد کے مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ وہ آواز ہے جو مغرب کے وقت ریڈیو سے نشر کی جاتی ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ جاسوس نے ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر تصدیق کرائی، پھر صداقت کو فون پر بتایا، سر آپ کی وائف نے کسی مسجد کے مؤذن کی آواز نہیں بلکہ ریڈیو سے نشر ہونے والی آواز سنائی ہے۔ میں ریڈیو اسٹیشن سے تصدیق کر چکا ہوں۔ تب پہلی بار صداقت کو شبہ ہوا۔ اس نے سوچا، وفادار بیوی صرف اپنے باپ کے معاملات میں جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے اسے آذان کے ذریعے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ صداقت کو پہنچانا نہیں چاہتی۔ اگر پہنچانا نہیں چاہتی تو پھر یہ چاہتی ہے کہ باپ اپنی گونگی بیٹی کے ساتھ لندن واپس چلا جائے۔
हाजरा ने आखिरी बार फ़ोन पर कहा था कि सदाकत लाख कोशिशें करे वो सुबह तक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ उसे कैद करके रखा गया है, लिहाजा वो अपनी शरीक हयात की रिहाई के लिए ये मुल्क छोड़ दे। बात समझ में आ रही थी कि मुल्क छोड़कर चले जाने से उसके अब्बा हुजूर को फ़ायदा हासिल होगा। वो कर्ज नादहिंदगान से ली हुई भारी रकम कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराएगा। सदाकत के मुल्क छोड़ते ही फिर अपने वसी ज़राए से असली फ़ाइलों को हासिल कर लेगा। जो जासूस हॉक्स बे पर ड्यूटी पर था, उसने पीर शाह सुल्तानी और 3 अफराद को उस कॉटेज से वापस जाते देखा, फिर उनका ताक़ुब करता रहा। वापसी में पीर शाह सुल्तानी अपनी सोसाइटी वाली एक कोठी में गए थे। जासूस ने ये रिपोर्ट भी सदाकत को दे दी। सदाकत ने कहा, मालूम करो उस कोठी में और कितने अफराद हैं। सर, वैसे तो कोठी खाली लगती है, लेकिन अंदर के कमरों में रोशनी थी। मुझे एक बंद खिड़की के शीशों पर एक औरत का साया उस वक्त नजर आया जब वो खिड़की के पर्दे दुरुस्त कर रही थी। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, आराम करो। आधी रात तक हाजरा को नींद नहीं आई। वो परेशान थी। बाप की मोहब्बत में वो बहुत कुछ करने के बावजूद शर्मिंदा थी कि शौहर को धोखा दे रही है। फिर ये सोचकर खुद को तसल्लियाँ देती थी कि वो अपने शौहर को अपने बाप की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रखना चाहती है। अगर सदाकत की जगह पर कोई दूसरा शख्स होता तो अब्बा हुजूर उसे गोली मरवा देते या मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते। वो एक सादतमंद बेटी भी थी और वफादार बीवी भी थी। ज़मीर की अदालत में बाप और शौहर दोनों की बेहतरी के लिए फ़ैसले करती थी। वो बड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद सो गई। सोने के बाद वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वो सुबह आज़ान के वक्त बेदार होती थी। उस रात भी आज़ान की आवाज़ पर आँख खुल गई। नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने बेड लैंप रोशन करके घड़ी देखी, फिर हैरान रह गई। रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे कोई आज़ान नहीं होती, मगर वो साफ तौर से सुन रही थी। उसने बिस्तर से उठते हुए मुलाजमा को आवाज़ दी, सिद्दीक़ा। मुलाजमा जिस कमरे में सोती थी उसका दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। हाजरा तेज़ी से चलती हुई वहाँ पहुँची। मुलाजमा दरवाज़ा पीट कर पूछ रही थी, ये किसने बाहर से बंद किया? दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। हाजरा ने देखा, बाहर से ताला लगा हुआ था। वो ताले को झटके देते हुए बोली, ये ताला किसने लगाया? मुलाजमा ने जवाब दिया, मैं क्या जानूं बीबी जी, मैं तो सो रही थी। आज़ान की आवाज़ सुनकर आंख खुली, बाहर घड़ी देखने के लिए निकलना चाहा तो ये दरवाज़ा बाहर से बंद था। आज़ान के जिक्र पर हाजरा चौंक गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो आवाज़ बंद हो गई थी। अब फिर से वही आज़ान शुरू हो गई थी। हाजरा का कलेजा धक से रह गया। आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी। वो आवाज़ उसी आज़ान की थी जो रेडियो से नशर होती थी और उसने अपने शौहर को सही जगह से भटकाने के लिए फ़ोन के ज़रिए सुनाई थी। उसने तेज़ी से धड़कते हुए दिल पर हाथ रख लिया। बहुत आहिस्ता सहम सहम कर चलती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आई। जिस सोफे की पुश्त दरवाजे की जानिब थी उस पर वो बैठा था। उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ दोनों पाँव सेंटर टेबल पर फैले हुए थे। उसने काले रंग के जूते पहन रखे थे। वो लरसती आवाज़ में बोली, आप हैं? उसने कहा, वाकई तुम मेरी बीवी हो। बीवी वही होती है जो जूतों से अपने मर्द को पहचान लेती है, उससे सामना करना ज़रूरी नहीं होता। वो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप कर रोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियाँ उभर रही थीं। सदाकत अली ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैंने वादा किया था सुबह से पहले तुम्हें ढूंढ लूँगा। मेरी कामयाबी इसलिए रुला रही है कि अब्बा जी के सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मुझे नाकामी से, आपकी कामयाबी से कुछ नहीं लेना देना है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं यहाँ आपकी जान को ख़तरा है। अगर आप उनके दामाद न होते तो। सदाकत ने कहा, बस करो। ये बातें तुम पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और मैं जवाब में कह चुका हूँ कि जो फर्शनास होते हैं वह मौत से बेनियाज होकर पुलिस और इंटेलिजेंस के शोबे में दाखिल होते हैं। आप मौत से नहीं डरते, मगर मैं डरती हूँ। क्या बेवा हो जाऊं? क्या अपनी बच्ची को यतीम बना दूं? ऐसे सवालात अपने बाप से करो। फिलहाल बाहर गाड़ी खड़ी है, अपना ज़रूरी सामान लो और चलो। ज़रूर चलूंगी, लेकिन अब्बा हुजूर को फ़ोन पर बता दूं कि उनका ये खेल ख़त्म हो गया है और मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैंने फ़ोन का प्लग निकाल दिया है और तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी निकाल दी है। आपने ऐसा क्यों किया? अब्बा हुजूर को ये बताने में क्या हरज है कि मैं बखैरियत हूँ और आपके साथ जा रही हूँ? क्या तुम मुझे अपनी खैरियत बताया करती थीं? क्या मुझसे पूछकर यहाँ रूपोश हुई थीं?
اگر باپ اپنی بیٹی کو اغوا کر سکتا ہے تو کیا شوہر اپنی بیوی کو اغوا نہیں کر سکتا؟ اس میں اغوا کی کیا بات ہے؟ میں اپنی مرضی سے باپ کے ساتھ آئی تھی اور اب اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تم اپنی مرضی سے نہ جاؤ، میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ میں تمہیں اغوا کرنے آیا ہوں اور تمہارے باپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اسی طرح اب میں اسے دھوکے میں رکھوں گا۔ ایسا نہ کریں، ابا حضور پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں مجھے یہاں سے کس دشمن نے اغوا کر لیا ہے۔ میں بھی کئی دنوں سے پریشان رہا کہ پتہ نہیں تم کس کے چنگل میں پھنس گئی ہو، مگر تم نے میری پریشانی دور نہیں کی۔ تم باپ کی مرضی کے مطابق مجھے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ جواب دو، ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ میں ابا حضور کو بے یار و مددگار اور ناکام و نامراد نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بیٹوں اور جوان پوتے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، انہیں اس بڑھاپے میں تنہا کر دیا ہے۔ آپ کی کارروائی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ جواباً آپ کے خلاف تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو چال چلتے ہیں آپ اس کا توڑ پہلے سے کر لیتے ہیں۔ اس لیے تم باپ سے مل کر مجھے جلاوطنی کی سزا دے رہی تھی۔ باپ کی طرح تم بھی یہی چاہتی تھی کہ میں پاکستان میں رہ کر اپنے فرائض کے مطابق قانونی تقاضے پورے نہ کروں۔ آپ صرف ابا حضور کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ پاکستان میں سینکڑوں خطرناک مجرم ہیں، آپ انہیں گرفتار کریں، انہیں سزا دلائیں، اور تمہارے ابا حضور کو جرائم کا گند پھیلانے کے لیے چھوڑ دوں؟ میرا مطلب ہے آپ کے شعبے کا کوئی دوسرا افسر ابا حضور کا محاسبہ کرے گا تو اس طرح سسر اور داماد کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ دونوں کے درمیان مرتی رہتی ہوں، آپ لوگ خدا کے لیے مجھے زندہ رہنے دیں۔ تمہارا سوچنے کا اور عمل کرنے کا انداز تمہارا اپنا ہے، لیکن بیٹی جس طرح باپ کا حکم مانتی ہے اسی طرح شوہر کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ میں نے آپ کا کوئی حکم ماننے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ تو پھر جس طرح اب تک تم نے اپنے باپ کے کہنے پر اپنی روپوشی مجھ سے چھپائی، اسی طرح میرے حکم سے آئندہ باپ کے لیے اغوا شدہ رہوگی۔ وہ خوابگاہ میں گئی اور پھر ایک چھوٹے سے اٹیچی میں اپنا ضروری سامان لے آئی۔ کیا کوئی ایسے بھی اغوا ہوتا ہے؟ پہلے اس نے باپ کے حق میں شوہر کو تاریکی میں رکھا اور اب شوہر کی خاطر باپ کے لیے کانٹوں کا بستر بچھا کر جا رہی تھی۔ بیگم ریحانہ برکت ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے آس پاس کی کرسیوں پر بیگم سلمہ رحمت اور احمد شاہ سلطان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک دیوار پر بہت بڑا مستطیل شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس دھندلے شیشے کے پار ایک دھندلا سا شخص کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ نظر آنے کے باوجود پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک مٹا مٹا سا انسانی خاکہ تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ انسانی خاکہ زندہ نہ ہو، وہاں ایک مجسمہ رکھ دیا گیا ہو۔ مجسمہ زندہ ہو یا مردہ، مگر وہ بول رہا تھا۔ کھوکھلے مجسمے کے اندر سپیکر لگا دیا جائے تو وہ بھی بولتا ہوا سا لگتا ہے۔ وہ بول رہا تھا، ریحانہ، ہم نے تمہیں بیٹی بنایا ہے، تم پہلے بڑی رازداری سے یہاں ہم سے ملاقات کرنے آئی تھیں، آج رشتہ داروں کے ساتھ آئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے سسر سے کھلی جنگ شروع کر لی ہے۔ وہ بولی، میں بہو کی حیثیت سے اپنے سسر کی دشمنی میں چھپ کر آتی تھی، لیکن وہ سسر تو اپنے بیٹے سے کھلی دشمنی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کی دوا ساز کمپنی میں پولیس ریڈ کرایا ہے۔ میں نے ایسا باپ نہیں دیکھا جسے خود اپنی عزت کا خیال نہ ہو۔ اس بڈھے کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی کہ بیٹا تھانے میں حوالات میں جائے گا تو پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کہلانے والے عزت دار کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ دھندلے شیشے کے پیچھے سے آواز آئی، وہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اس کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہنے والا گاڈ فادر ہوں۔ میری خاموشی سے وہ یہی اندازہ لگاتا ہے کہ میں اس سے کمتر ہوں اور اس کی طرح بڑے ذرائع اور اختیارات کا مالک نہیں ہوں۔ پلیز آپ اپنی طاقت اور وسیع ذرائع استعمال کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ آج میرے شوہر کو ہتھ کڑی پہنائی گئی اور انہیں ایک مجرم کی طرح حوالات میں لے جا کر بند کیا گیا ہے۔ گاڈ فادر نے کہا، میرا نام حمزہ بیگ ہے۔ میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا، لیکن فی الوقت قباحت یہ ہے کہ ملک کے جن بااختیار شخصیات پر دباؤ ڈال کر پیر شاہ سلطانی اپنی منمانی کرتا ہے، میں بھی انہی شخصیات پر دباؤ ڈال کر اپنا کام نکالتا ہوں۔ وہ شخصیات 1 گھنٹہ پہلے ایک اہم کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے بیرون ملک گئی ہیں۔ اس ملک میں میرے ایجنٹ ان سے ملاقات کریں گے اور وہیں سے تمہارے شوہر برکت شاہ سلطانی کی رہائی کا حکم جاری کرائیں گے۔ اس کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ بیگم ریحانہ برکت نے کہا،
صبح تک بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تھانے میں اخبار والے پہنچ جائیں گے اور برکت کی گرفتاری کی خبریں شائع کریں گے تو میں اور میرے جوان بچے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم ناحق پریشان ہو رہی ہو، میں کسی بھی اخبار میں یہ خبر شائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم میں سے کوئی بھی اس سے ملنے حوالات نہ جائے، ورنہ تمہارے جیسے باوقار خاندانی افراد کو وہاں دیکھ کر بات پھیل سکتی ہے۔ رحمت شاہ سلطانی نے گاڈ فادر سے کہا، انکل، پولیس والے تو آپ کے زیر اثر رہتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ دے دلا کر بھائی جان کو وہاں سے نہیں لا سکتے؟ تمہارے باپ نے برکت کی فیکٹری میں پولیس اور میجسٹریٹ کو بھیجنے سے پہلے انہیں بھاری رقم دی ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک سے معاملات طے پانے اور رقم ادا ہونے کے بعد وہ میری آفر کو قبول نہیں کریں گے۔ میں تمہیں اطمینان دلا رہا ہوں، صرف صبح تک کی بات ہے۔ صبر کرو، گھر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ صبح تم سب کی آنکھیں کھلنے سے پہلے برکت گھر پہنچ جائے گا۔ بیگم ریحانہ برکت نے کہا، صبر تو کرنا ہی ہوگا مگر ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ میں تم لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صبح تک آ جائے گا۔ اسے رہائی دلانا تمہاری جیت ہوگی، لیکن انتقامی کارروائی ایک الگ معاملہ ہے۔ اس نے تمہارے شوہر کو حوالات میں پہنچایا، کیا تم چاہو گی کہ اس کی گونگی بہری نوجوان نواسی کو اغوا کر لیا جائے؟ وہ خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، آپ اس بڈھے کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے تو میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاؤں گی اور 5 دیگیں پکواؤں گی۔ رحمت شاہ سلطانی نے کہا، وہ گونگی غائب کر دی جائے تو ابا حضور پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپیں گے۔ وہ بیٹی اور نواسی کو ہم بیٹوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بیگم برکت نے کہا، اب وہ بیٹی بھی کہاں رہی، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ تو انکل آپ کو الزام دیتے ہیں کہ ہاجرہ کو دوسرے گاڈ فادر نے اغوا کرایا ہے۔ وہ صرف الزام دے سکتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ہاجرہ کو اغوا نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر تم سب چاہتے ہو کہ وہ گونگی اغوا کر لی جائے تو ابھی سب میرے سامنے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ وہ سب خوش ہو گئے تھے، اپنی اپنی کرسیاں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھسکا کر کھانا کھانے لگے۔ رحمت شاہ سلطانی نے کھانے کے دوران کہا، انکل، آپ ہمیں اپنی اولاد سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں کسی کے سامنے نہیں آتا، حتیٰ کہ میری اولاد بھی مجھے صرف ایک باپ کی حیثیت سے جانتی ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ میں زیر زمین دنیا کا گاڈ فادر ہوں۔ تمہارے باپ پیر شاہ سلطانی کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ وہ بڑی دور کی کوڑی لاتا ہے، لیکن اس نے بھی آج تک میرا اصلی چہرہ نہیں دیکھا، نہ ہی میری خفیہ رہائش گاہ سے واقف ہے۔ میری پوری اسراریت نے اسے بری طرح الجھا رکھا ہے، مگر وہ بڑا چالاک ہے، اپنی الجھن کو ظاہر نہیں کرتا۔ بہرحال تم لوگ اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ گونگی اپنے نانا کی کوٹھی میں تنہا ہے یا کہیں باہر نکلی ہے۔ پیر شاہ سلطانی نے بیٹوں کو گھر سے نکال کر 24 گھنٹے بھی گزرنے نہیں دیے اور انتقامی کارروائی کے طور پر اپنے ہی بڑے صاحبزادے کو لاک اپ میں بند کرا دیا ہے۔ اب وہ اپنی نواسی کی محبت میں پھڑ پھڑائے گا۔ بات ختم ہوتے ہی سامنے والی دیوار کا مستطیل شیشہ تاریک ہو گیا۔ اس شیشے کے پیچھے جو دھندلا سا انسانی خاکہ نظر آ رہا تھا، وہ بھی تاریکی میں گم ہو چکا تھا۔ شہناز عرف شانی نے زندگی میں پہلی بار اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ وہ سچل کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی مرضی کے خلاف بے اختیار سوچ رہی تھی۔ جب سنی بورڈنگ کارڈ لے کر اندر چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، تب وہ واپس جانے کے لیے شیشے کی دیوار کے پاس سے پلٹ گئی تھی۔ یہ پلٹنا ایسے تھا جیسے پانسا پلٹ گیا ہو۔ اس کے عین مقابل ایک خوبرو، قداور اور صحت مند نوجوان کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے تو ایسے ہی لگا جیسے تقدیر نے اس کے نام ایک پارسل بھیج دیا ہے، جسے دیکھ کر وہ سوچتی رہ جائے اور دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ کسی کو توجہ سے اس وقت دیکھتی تھی جب اپنے باپ کے لیے جاسوسی کرنا اور اس خاص شخص کو لازمی تاڑنا ہوتا تھا، ورنہ وہ عام طور سے دوسروں کو نظر انداز کر کے گزر جایا کرتی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پر وہ بے اختیار چند لمحوں تک سچل کو دیکھتی رہ گئی، اور جب نظریں پھیر کر جانے لگی تو وہ اجنبی جوان اس کے پیچھے چلا آیا۔ پھر جب ایک مسلح گارڈ نے اس اجنبی جوان کو روکا، ایسے وقت میں شانی نے کاغذ قلم کے ذریعے گفتگو کی۔ اجنبی نے اس کی تحریر کے جواب میں لکھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بولنے اور سننے سے معذور ہو تو تمہارے پیچھے نہ آتا، بلکہ شانہ بشانہ ہو کر تمہیں مخاطب کرتا۔ میں ایک تعلیم یافتہ اور مہذب ماں کا بیٹا ہوں۔ میری آنکھوں میں میل نہیں ہے اور نہ دل میں کوئی گھٹیا ارادہ ہے۔
شانی کو اس تحریر نے متاثر کیا تھا۔ اس نے لکھا، میں نے تمہاری شخصیت سے اندازہ لگایا ہے کہ تم جیسا کہہ رہے ہو ویسے ہو سکتے ہو۔ مختصر الفاظ میں کہو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواباً لکھا، تمہارے گھر کا پتہ چاہتا ہوں، شادی کی درخواست لے کر آؤں گا۔ وہ تحریر پڑھتے ہی شانی کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یک بار کی تیز ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی شناسائی کے بغیر کوئی پہلی ملاقات میں نہایت سادگی، سچائی اور بے باکی سے اسے شادی کی آرزو کرے گا۔ پورے چاند کی رات تھی، سمندر کی لہریں جذبوں کی طرح بکھرتی، شور مچاتی آ رہی تھیں اور کلفٹن کی ساحلی دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ دیوار پر بیٹھی سنی کی زندہ دلی کے بارے میں، اپنے باپ اور نانا کے بارے میں، اپنی گمشدہ ماں کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، مگر ہر رشتے کی سوچ پر سچل حاوی ہو رہا تھا۔ وہ سمندر کی لہر لہر میں اس کے پاس آ کر ساحلی دیوار سے یوں ٹکرا رہا تھا جیسے دل کی دیوار سے اپنا سر ٹکرا رہا ہو۔ وہ لہروں کا شور نہیں سن سکتی تھی، مگر لہروں پر لکھی ہوئی وہ تحریر پڑھ رہی تھی کہ تمہارے گھر کا پتہ چاہتا ہوں، شادی کی درخواست لے کر آؤں گا۔ کیسی سیدھی دل میں اتر جانے والی بات تھی، نہ کوئی تعارف، نہ کوئی رومانس۔ اگر بزرگوں کی یہ کہاوت درست ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں، تو وہ تحریر سیدھی آسمان سے آئی تھی۔ ساحلی دیوار سے ذرا فاصلے پر سیکیورٹی گارڈز ایک گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی افسر دوسری گاڑی کے اسٹیئرنگ سیٹ سے نکل کر شانی کے قریب آیا، پھر اس نے ایک پینسل ٹارچ کی روشنی میں اپنی کلائی کی گھڑی دکھائی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شانی دیوار سے اٹھ کر اگلی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سیکیورٹی افسر نے ایک ریڈ سگنل کے پاس گاڑی روکی تھی۔ ٹھیک اس گاڑی کے ساتھ ایک میجسٹریٹ اور پولیس والوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شانی ایک گاڑی میں ایک پولیس افسر کے ساتھ اپنے ماموں برکت شاہ سلطانی کو دیکھ کر چونک گئی۔ برکت کے ہاتھ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھے تھے اور ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ شانی نے سیکیورٹی افسر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس ماموں کی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت برکت شاہ سلطانی نے گھور کر شانی کو دیکھا۔ سیکیورٹی افسر نے اس پولیس افسر سے کہا، جناب آپ مجھے جانتے ہیں، میں پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کا سیکیورٹی گارڈ ہوں اور یہ ان کی نواسی ہے۔ آپ ان کے صاحبزادے کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ پولیس افسر نے اس کی باتیں سنی لیکن جواب نہیں دے سکا۔ گرین سگنل ہو گیا تھا۔ ان تمام پولیس والوں کی گاڑیاں تیزی سے آگے چلی گئی تھیں۔ سیکیورٹی افسر نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے موبائل فون کے نمبر ڈائل کیے۔ شانی نے کاغذ پر لکھا، میرے ماموں جان کے پیچھے چلو، معلوم کرو انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، انہیں ہتکڑی پہنائی گئی ہے، یہ ہمارے خاندان کی بدنامی ہے۔ فون پر رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ جناب عالی، میں آپ کا خادم غلام رسول سیکیورٹی افسر بول رہا ہوں۔ شہناز بی بی کے حکم کے مطابق ہم ابھی تک ساحل سمندر پر تھے۔ واپسی پر بی بی جی نے آپ کے بڑے صاحبزادے کو پولیس کی ایک گاڑی میں دیکھا، انہیں ہتکڑی پہنائی گئی ہے، وہ گاڑیاں آگے جا چکی ہیں، مگر میں اس پولیس اسٹیشن کو جانتا ہوں۔ ادھر بی بی جی تحریر کے ذریعے کہہ رہی ہیں کہ ماموں کو ہتکڑی لگنے سے خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے، مجھے اپنے ماموں کے پیچھے جانے کا حکم دے رہی ہیں۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، واقعی خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے، فوراً اس تھانے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ ہمارے بیٹے کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم FIR درج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بتاؤ وہ کس علاقے کے سپاہی اور افسر تھے؟ سیکیورٹی افسر نے تھانے اور علاقے کا پتہ بتایا۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ شانی نے اسے فون بند کرتے دیکھ کر اشاروں میں پوچھا، کیا ہوا؟ سیکیورٹی افسر نے گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران اشاروں میں سمجھایا کہ وہ اسے اس کے ماموں کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ دوسری طرف پیر شاہ سلطانی نے فون کے ذریعے میجسٹریٹ سے کہا، ہماری نواسی نے برکت کو مجرم کی حیثیت سے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ لیا ہے، وہ تھانے پہنچنے والی ہے، آپ گھر جا کر آرام کریں۔ انسپکٹر کو سمجھا دیں یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ گیم ہمارا ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد شانی اس تھانے میں پہنچی۔ سیکیورٹی افسر نے پوچھا، برکت شاہ صاحب کہاں ہیں؟ ہماری بی بی جی ان کا جرم معلوم کرنا چاہتی ہیں اور ان سے ملنا بھی چاہتی ہیں۔ انسپکٹر نے کہا، مسٹر برکت کی دوا ساز فیکٹری میں نشیلی دوائیں تیار ہو رہی تھیں، ہم نے ایک میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں اچانک چھاپا مارا تو 2 نمبر دواؤں اور نشیلی دواؤں کا ذخیرہ برآمد ہوا۔ سیکیورٹی افسر نے یہ باتیں لکھ کر شانی کو بتائیں۔ شانی نے انسپکٹر کو تحریر کے ذریعے مخاطب کیا،
آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن میرے ماموں جان کو ہتھکڑی پہنانے سے پہلے میرے نانا جان کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ انسپکٹر نے لکھا، مس ہم مجبور تھے، ہمارے ساتھ میجسٹریٹ صاحب موجود تھے، میں ان سے ملوں گی۔ سوری، وہ اپنی رپورٹ لکھنے کے بعد یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس نے سیکیورٹی افسر سے بذریعہ تحریر کہا، ابھی نانا حضور کو بلاؤ، میں اپنے ماموں جان کو رہائی دلائے بغیر نہیں جاؤں گی اور ابھی ماموں جان سے ملوں گی۔ انسپکٹر نے بھی وہ تحریر پڑھی، پھر ایک سپاہی سے کہا، بی بی جی کو برکت صاحب کے پاس لے جاؤ۔ ایک کمرے میں برکت شاہ آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ شانی کو دیکھتے ہی گرا کر بولا، یہاں کیا میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ وہ اپنے بیگ سے کاغذ قلم نکال کر لکھنا چاہتی تھی۔ برکت شاہ گرج کر اس کے کاغذات کے پیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، خبردار، یہ خط و کتابت اپنے باپ اور نانا سے کرنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہاں فرش پر سوئے ہوئے قیدی نے نیند بھری آواز میں کہا، اے بھائی، آہستہ بولو، کیوں حلق پھاڑ کر دوسروں کی نیند خراب کر رہے ہو؟ برکت شاہ نے غصے میں قیدی کی طرف دیکھا اور کہا، بکواس مت کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں تو تھر تھر کانپنے لگو گے۔ سونے والے کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، کون ہو بھائی؟ ڈرا تو شیر سے جاتا ہے، تم جانور ہو تو پھر انسانوں کے پنجرے میں کیسے چلے آئے؟ وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جمائی لیتا ہوا برکت شاہ کی طرف گھوم گیا۔ اسے دیکھتے ہی شانی کا دل دھک سے رہ گیا، پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ سچل حیرانی سے آنکھیں مل مل کر یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس نے آہنی سلاخوں کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تم ہی ہو نا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے برکت شاہ سے کہا، اے جانور بھائی، ذرا مجھے پنجے مارو، میں اپنے جاگنے اور اپنے ہونے والی دلہن کی آمد کا یقین کرنا چاہتا ہوں۔ برکت شاہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا، جانور ہوگا تو اور تیرا خاندان، تیرے جیسے 2 ٹکے کے مجرم کو اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میری بھانجی کو دلہن کہے؟ یہ تمہاری بھانجی ہے؟ مگر میں نے تو نیند میں سنا کہ تم اس پر غرا رہے تھے، غصہ دکھا رہے تھے۔ ان باتوں کے دوران شانی نے کاغذ پر لکھ کر دیا، پلیز ماموں جان، اس کا گریبان چھوڑ دیں، آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ دونوں نے اس تحریر کو پڑھا۔ سچل نے برکت شاہ کی دونوں کلائیاں تھام کر کہا، یہ میری ہونے والی دلہن کی خواہش ہے کہ گریبان چھوڑ دیا جائے۔ یہ دیکھو تم کتنی شرافت اور نزاکت سے چھوڑ رہے ہو۔ برکت شاہ کی دونوں کلائیاں دکھ رہی تھیں۔ سچل کی قوت کا اندازہ ہوتے ہی اس نے گریبان چھوڑ دیا۔ شانی نے دوسرا کاغذ لکھ کر سچل کو دیا۔ اس نے لکھا تھا، میں تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوں، سچ بتاؤ، کیا واقعی تم مجرم ہو؟ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ سچل نے کاغذ قلم لے کر لکھا، میں نے ایئرپورٹ پر اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک صاف اور سیدھی بات کہہ دی تھی۔ میں جتنی سچائی سے تمہیں دلہن بنانا چاہتا ہوں، اتنی ہی سچائی سے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ مجھے اسمگلنگ کے کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ مجھے پھنسانے اور حوالات میں بھیجنے کی سازش میرے اپنے باپ نے کی ہے۔ برکت شاہ بھی وہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ پڑھنے کے بعد سچل سے بولا، تم اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے میری کہانی کو اپنی کہانی بنا رہے ہو۔ سازش تمہارے باپ نے نہیں، میرے باپ نے کی ہے۔ وہ مجھے تباہ و برباد کرنے کے لیے جیل بھیجنا چاہتا ہے۔ اگر یہ تمہاری کہانی ہے تو کہانی مجھ سے بدل لو، باپ کسی اور سے بدل لو۔ کیا تم سازشوں اور دشمنیوں کے باوجود باپ بدل سکتے ہو؟ باپ تو وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ میں نے اس کاغذ پر باپ کی سازش لکھی ہے، باپ کے لیے نفرت نہیں لکھی۔ لو یہ کاغذ قلم اور اپنے باپ سے نفرت لکھ کر اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ برکت شاہ ہچکچانے لگا، اس نے کاغذ قلم نہیں لیا۔ شانی نے کاغذ پر سوال لکھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سچل نواز ولد سائیں رب راکھن۔ شانی نے لکھا، میں نے اپنے خاندان میں بیٹوں کو باپ سے بدزن ہوتے اور بڑھاپے میں ساتھ چھوڑتے دیکھا ہے۔ کیا تم نے بھی باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے؟ میری ماں جی مجھے ہمیشہ گمراہی سے بچاتی رہیں اور بابا سائیں ناجائز دولت اور بے جا ذرائع اور اختیارات حاصل کرنے کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ناکام ہونے لگے تو بے جا ذرائع سے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ یہاں سے جیل میں پہنچانے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جرائم کی سب سے بڑی یونیورسٹی جیل ہے، میں وہاں برسوں رہ کر اعلیٰ پائے کا مجرم بن کر نکلوں گا۔ وہ آگے بھی لکھنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ سیکیورٹی افسر ایک سپاہی کے ساتھ آیا تھا۔ افسر نے ایک پرچی شانی کو دی، اس پر لکھا تھا،
آپ کے نانا حضور تشریف لائے ہیں، یہ سپاہی آپ کے ماموں جان کو لینے آیا ہے۔ سپاہی نے آہنی دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، چلیں برکت صاحب، آپ کے والد محترم آئے ہیں۔ برکت شاہ نے اکڑ کر کہا، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے ضمانت پر رہا کرانے والی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، صاحب جی اب بے شک کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ کے والد صاحب کا نمبر آتا ہے۔ سچل نے کہا، ایسے باپ کی قدر کرو، اگر ایف آئی آر درج ہو گئی تو عدالت سے ضمانت حاصل کرنی پڑے گی اور تم پر مقدمہ چلتا رہے گا۔ تمہاری بڑی بڑی ہستیاں تمہارے لیے مقدمہ لڑ سکتی ہیں، لیکن تمہیں ہر پیشی پر ملزم بننا پڑے گا۔ برکت شاہ چلتا ہوا آہنی دروازے کے باہر آ گیا۔ سپاہی اب ایک قیدی سچل کو آہنی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے دروازہ بند کر رہا تھا۔ شانی نے ایک ہاتھ سے آہنی دروازے کو پکڑ کر اسے بند کرنے سے روک دیا، پھر اشارے سے بولی کہ اس کو بھی باہر نکالو۔ سپاہی نے کہا، یہ ملزم ہے، حوالات میں رہے گا۔ سچل نے لکھ کر بتایا، میرے اپنے باپ نے مجھے یہاں قید کرایا ہے اور اتنا مضبوط جال بچھایا ہے کہ مجھے اس جال سے میری ماں جی ہی رہائی دلا سکے گی۔ تم مجھے تھانے دار اور اپنے نانا کے پاس لے جا کر کیا کرو گی؟ شانی نے لکھا، میرے ماموں جان مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اس کے باوجود نانا انہیں مکھن کے بال کی طرح یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم مجرم نہیں ہو۔ جب نانا جان مجرم کو رہائی دلا سکتے ہیں تو کیا ایک بے قصور کو باعزت بری نہیں کرا سکیں گے؟ واہنی سلاخوں کے پیچھے سچل کے پاس آ گئی، پھر ایک کاغذ پر سیکیورٹی افسر کو لکھ کر دیا، سپاہی سے کہو دروازہ لاک کر دے، جب تک ایک بے قصور کو انصاف نہیں ملے گا تب تک میں بھی اس کے ساتھ قید رہوں گی۔ سیکیورٹی افسر نے سپاہی سے کہا، بی بی جی بہت ضدی ہیں، یہ باہر نہیں آئیں گی، تم دروازے کو لاک نہ کرو۔ سپاہی نے دروازے کو لاک کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنے بڑے صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ان کو ان کے نانا جان خود یہاں سے لے جائیں گے۔ سپاہی برکت شاہ اور سیکیورٹی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ پولیس انسپکٹر کے کمرے میں پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور انہوں نے دوسری کرسی پر پاؤں پھیلا رکھے تھے۔ ان کے سامنے برکت شاہ حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے پوچھا، پیر شاہ صاحب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے سامنے بیٹا آیا ہے یا میرے سامنے مجرم؟ جب یہ ہمیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا تبھی ہم سمجھ گئے تھے کہ ہمارے دشمن ہمارے بیٹوں کے خلاف ایسی چالیں چلیں گے جس کے نتیجے میں ہمارے دوسرے معاملات پر برا اثر پڑے گا اور ہمارے خاندان کی نیک نامی بدنامی میں بدل جائے گی۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی۔ برکت شاہ نے کہا، میرے 2 نمبر کے دھندے کے متعلق صرف آپ جانتے تھے، مجھے یہاں تک آپ نے پہنچایا ہے اور اب آپ ہی رہائی دلانے آئے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی چال بازیوں کو خوب سمجھتا ہے۔ تو تم بہت سمجھدار ہو۔ دشمن گاڈ فادر کو الو کا پٹا سمجھتے ہو اور یہ پولیس والے بھی نادان ہیں۔ تمہارے 2 نمبر کے دھندوں کو یہ نہیں جانتے تھے۔ تمہاری شریک حیات اور تمہارا جوان بیٹا جمشید بھی نشے کی حالت میں گھر کا بھیدی نہیں بنتا ہوگا۔ کیوں انسپکٹر؟ کس نے میجسٹریٹ صاحب کو اطلاع دی تھی کہ آج اس کی فیکٹری میں جعلی و نشیلی دواؤں کی پیکنگ ہو رہی ہے؟ انسپکٹر نے کہا، ایک نامعلوم شخص نے آپ کی آواز کی نقل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ ہم پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی اپنے بیٹے کے خلاف ایک جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمیں شک گزرا کہ کوئی آپ کا نام لے کر آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے۔ پھر یہ کہ جب بھی آپ فون پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں، ہیلو، ہم بول رہے ہیں، لیکن اس شخص سے چوک ہو گئی، وہ آپ کا یہ مخصوص انداز اپنانا بھول گیا تھا۔ آپ نے اس کی اطلاع پر چھاپا کیوں مارا؟ اس سے پہلے فون کے ذریعے تصدیق کیوں نہیں کی کہ ہم ہی اپنے بیٹے کا اتنا بڑا نقصان اٹھانے کی اور حوالات میں پہنچانے کی سازش کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے کئی بار فون کیا، کوٹھی کے اندر شاید کوئی فون اٹینڈ کرنے والا موجود نہیں تھا اور ہمیں آپ کے موبائل فون کا نمبر معلوم نہیں تھا۔ میجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ جس نے بھی اطلاع دی ہے اس کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر یہ کارروائی پیر صاحب کے مزاج کے خلاف ہوگی اور انہیں بیٹے کی گرفتاری کا علم ہوگا تو دوڑے چلے آئیں گے۔ واقعی شاہ سلطانی صاحب، آپ نے ایک باپ کی ذمہ داری پوری کی ہے، ہمیں ایف آئی آر بھی لکھنے نہیں دی، میجسٹریٹ صاحب کو بھی ہموار کر لیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو ابھی لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے کہا، مسٹر برکت، اب آپ جائیں
اور ٹھنڈے دماغ سے غور کریں کہ باپ ایسی کوئی مخالفانہ چال نہیں چلے گا جس کے نتیجے میں بیٹے کو یہاں پہنچا کر اپنے خاندان کی نیک نامی پر دھبا لگائے۔ پلیز آپ جائیں۔ برکت شاہ سلطانی نے چور نظروں سے باپ کو دیکھا، پھر سوچنے کے انداز میں سر کو جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے سیکیورٹی افسر سے پوچھا، یہ ہماری شانی کہاں رہ گئی؟ سیکیورٹی افسر نے کہا، میں پہلے بتانے والا تھا لیکن آپ بیٹے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری بی بی جی اسی حوالات میں ایک اجنبی قیدی کے ساتھ قید ہو گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اجنبی قیدی بے قصور ہے۔ آپ اپنے مجرم بیٹے کو رہائی دلا سکتے ہیں تو اس بے قصور کو بھی حوالات سے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ بی بی جی کی تحریر ہے۔ انہوں نے نواسی کی تحریر کو پڑھا، پھر انسپیکٹر سے پوچھا، وہ دوسرا قیدی کون ہے؟ کیا واقعی وہ بے قصور ہے؟ وہ 80 لاکھ روپے کے سونے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اس کا پکڑا جانا بھی محض ایک ڈرامہ ہے۔ وہ نہایت ہی شریف نوجوان ہے، مگر باپ اسے اپنے مجرمانہ رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ باپ؟ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، وہ سائیں رب راکھن ہے۔ رب راکھن صوبے کے اندرونی حصوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتا ہے اور اب بیٹے کو شہر میں لا کر ڈاکو بنانا چاہتا ہے۔ آپ اسے بلائیں یہاں۔ انسپیکٹر نے سپاہی کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں سچل اور شانی کو لے کر سپاہی حاضر ہو گیا۔ انہوں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حوالات کی زمین پر سونے کے باعث لباس میلا سا ہو گیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، مگر بگڑے ہوئے حلیے کے باوجود اس قدر قداور گبرو جوان میں ایسی کشش تھی کہ انہوں نے بے اختیار اپنی نواسی کو دیکھا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا وہ گونگی بہری بھی اس کی ذات میں کسی کشش کے باعث دلچسپی لے رہی ہے اور اسے حوالات سے نکالنا چاہتی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا نام سچل نواز ہے اور تمہاری والدہ ملک کی مشہور لوک گلوکارہ ہیں؟ جی ہاں، میں ماجی کے حوالے سے خوش نصیب ہوں۔ کیا باپ کی اربوں روپے کی جائیداد تمہیں خوش نصیب نہیں بنا رہی؟ میں بابا سائی کی کالی کمائی کا ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا ہوں۔ پھر فورن کنٹری میں مہنگے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے؟ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پلیٹیں صاف کرتا تھا۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، تم اتنے لوگوں کے سامنے ایسی بے باکی سے سچ بول رہے ہو، کیا تمہیں اپنے اور اپنے باپ دادا کی توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ محنت میں توہین کیسی؟ میں پلیٹیں صاف کرتے کرتے اپنی محنت اور لگن کے ذریعے اسی ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر بن گیا ہوں۔ انہوں نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر پوچھا، ہماری نواسی کو کب سے جانتے ہو؟ آج رات 9 بجے ایئرپورٹ پر پہلی بار دیکھا اور دیکھتے ہی دل کی گہرائیوں سے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ سامعین، اسی موڑ پر اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی قسط کے لیے انتظار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔